اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب اعزاء ناظرین، یہ اس سال عشرے کی اس سلسلے کی 5ویں گفتگو ہے، 5ویں مجلس ہے، 5ویں تقریر ہے، جس میں خود اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، جن کو میں ویسے بھی، جن کے سامنے ان کے جو نصاب میں اسکول کے سبجیکٹس ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جیوگرافی وغیرہ، انہیں سہل کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اسی انداز میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو یہ سمجھا سکوں، ان کے ذہن میں یہ تصویر صاف کر سکوں کہ آخر ایسا کیا ہوا تاریخ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 60 سال کے اندر خود نواسۂ رسول کو امت نے، رسول کی ہی امت نے قتل کیا اس ظلم سے. تو اس عظیم سانحے اور واقعے کی کس طرح سے بتدریج اس کی اینٹیں رکھی گئیں، جو وہ لوگ کہ جو خود کو رسول کا امتی گردانتے تھے، انہوں نے کیسے کیسے یہ اعمال اور افعال انجام دیے کہ آخر میں واقعہ کربلا پیش آیا، یا تاریخ کس موڑ سے گزری کہ واقعہ کربلا پیش آیا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جس بات کی طرف نظریں جاتی ہیں وہ یہ کہ امت میں اختلاف پیدا کہاں سے ہوا، اور کیا رسول اللہ، ظاہر ہے کہ اختلاف پیدا ہوا ہے، جتنے اختلافات ہیں وہ اس سلسلے میں پیدا ہوئے ہیں کہ رسول کے بعد سے ان کی جانشینی کا کیا نظام ہوگا، ان کا جانشین، ان کا وائس ریجنٹ، ان کا خلیفہ، ان کا وصی کون ہوگا، یا کس طرح سے اپوائنٹ کیا جائے گا اس کو. تو سارے اختلافات صرف بنیادی طور پر اسی نقطے کے اوپر ہیں، باقی کسی نقطے پر اختلاف نہیں ہے. باقی جتنے دوسرے اختلافات فروعی دکھائی دیتے ہیں، ان سب کی جڑ اگر ڈھونڈی جائے تو بس اسی اختلاف میں، بنیادی اختلاف میں، کہ جب تک رسول زمین کے اوپر موجود تھے، ان کی آنکھیں نہیں بند ہوئی تھیں، انہوں نے رحلت نہیں کی تھی، وہ اصحاب کے سامنے کے درمیان موجود تھے، ان کے جو بھی مسئلے ہوتے تھے ان کے حل وہ پیش کر دیا کرتے تھے، تب تک کوئی اختلافی بات نمودار نہیں ہوتی. اور جیسے ہی ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، ویسے ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ اختلاف اسی بات کا ہے کہ آخر رسول کا خلیفہ، جس کا اصل مطلب جانشین ہوتا ہے، ان کی جگہ کے اوپر بیٹھنے والا، ان کا جو جس طرح سے وہ ہیڈ تھے امت کے، تو اس طرح سے ہیڈ اور سربراہ کون اور کس طرح ہوگا، اس میں امت میں اختلاف ہے. اس وقت تاریخی طور کے اوپر، واقعی طور کے اوپر ایک اختلافی عمل پیش آیا،
اور آج تک اس سلسلے میں گفتگو اور اختلاف موجود ہے کہ آخر کون جانشین ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے کہ کون جانشین ہوگا؟ ارے سبھی صحابہ تھے، سبھی ان کے دوست تھے، سبھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، سبھی لوگ ان کے تمام جو ان کے جو مشن تھا اس میں ان کی حیات میں دکھائی دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، تو پھر اس میں اتنے اختلاف کی کیا بات ہے؟ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اختلاف کیوں ہوا، اختلاف کی کیا وجہ تھی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ اب ایک نقطۂ نظر، ایک فلسفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے جس کو امت نے اپنایا وہ یہ تھا کہ قریش کو جو مکے کا قبیلہ تھا، اس قریش کے اس قبیلے کے لوگوں کو ہی حکومت کرنے کا، پاور میں آنے کا حق ہے۔ ایک نظریہ یہ تھا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ افضلیت لوگوں کو ہے تو تقویٰ کی بنیاد کے اوپر ہے، تفریق قریش اور غیر قریش کی بنیاد پر نہیں ہوگی، جیسا کہ خود حج وداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عرب کو کسی غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، یا کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اور اس کے اثرات ہیں۔ پچھلے سال کی گفتگو میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ پیش کی تھی کہ مسلم تاریخ داں لکھتے ہیں کہ اسلام میں رسول اللہ کے بعد سے 3 فتنے وجود میں آئے۔ تین فتنے، فتنہ اولا، فتنہ ثانی اور فتنہ ثالث۔ پہلا فتنہ، دوسرا فتنہ اور تیسرا فتنہ، جس کو یورپین ہسٹورینز فرسٹ مسلم سول وار، سیکنڈ مسلم سول وار اور تھرڈ مسلم سول وار کہتے ہیں، یعنی خود مسلمانوں کے سے جنگ، رسول کے ماننے والوں کی رسول سے جنگ، یہ شروع ہوئی۔ تو میں نے اس میں پہلے فتنے اور دوسرے فتنے کے بارے میں اور اس میں کیا ریلیشن تھا اور اس کی کیا وجوہ ہوئیں، اور کس طرح سے کہ جب اسلام کی بات آگے بڑھی تو اب اسلام نہ تو قریش میں سمٹا ہوا ہے، قریش میں تو بالکل ہی نہیں سمٹا ہوا ہے، کیونکہ قریش سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، اور قریش میں سے اکثر ان کی مخالفت کرتے رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ قریش کے رسول کے ساتھ آئے تھے شروع میں، بعد میں جب فتح مکہ ہو گئی، یا فتح مکہ سے قریب جب وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے، خاص کر کے جنگ احزاب میں اپنی شکست کے بعد، جب جنگ احزاب میں ناکام ہو کے ان کو لوٹنا پڑا تھا، تو اس کے بعد سے قریش کے لوگ دھیرے دھیرے کر کے، اور ساتھ ساتھ عرب کے دوسرے لوگ دھیرے دھیرے کر کے یہ دیکھ کے کہ اب قریش ان کی رسول اللہ کی مخالفت کر نہیں پائیں گے، اور ان کا جو پیغام ہے وہ ایک مستقل حیثیت سے مدینے میں پروان چڑھ رہا ہے، تو یہ لوگ رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہوتے گئے، اور قریش میں سے بھی لوگ قریش کا وہ پرانا اسٹینڈ چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ آئے، مگر قریش کے جو خاص لوگ تھے وہ ابھی بھی مخالفت کرتے رہے جب تک کہ فتح مکہ نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف مدینے کے انصار تھے، جنہوں نے خود جب قریش رسول اللہ کو ستا رہے تھے تو رسول اللہ کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے، ان کو اپنے شہر میں بلایا، ان کو اپنے شہر میں پناہ دی، اور وہی مدینہ رسول کا مدینہ کہلایا، اسی وجہ سے وہ مدینہ کہلایا، مدینۃ الرسول یعنی رسول کا سٹی، مدینۃ الرسول یعنی رسول کا سٹی۔ تو رسول جب مدینے میں تشریف لائے اور مدینے میں رہے اور مدینے سے پیغام بڑھا تو وہ تھے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو اس رحلت کے بعد سے جو مورخین بتاتے ہیں وہ یہ کہ ایک ظاہر ہے کہ امیجیٹ شوق اور کنفیوژن کا ماحول مدینے میں جو لوگ موجود تھے ان میں پایا جانے لگا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب خلیفہ دویم، جو بعد میں خلیفہ دویم بنے، اس وقت نہیں، اس وقت صحابی رسول تھے،
تو جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ کسی نے جا کے کہا کہ رسول رحلت کر گئے، تو وہ مسجد پر پہنچے جہاں جس سے متصل رسول کا وہ کمرہ تھا جس میں ان کا انتقال ہوا تھا اور جس میں ان کی قبر مطہر آج تک ہے۔ تو وہ وہاں پہنچے اور مسجد کے سامنے انہوں نے چلا کے لوگوں کو کہنا شروع کیا بہت غیظ میں کہ رسول کا انتقال نہیں ہو سکتا ہے، رسول کبھی رحلت نہیں کر سکتے، اور صرف ان کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور وہ لوٹ کے آ جائیں گے، اور لوٹ کے آئیں گے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کی سخت سزا کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ میں اگر کسی نے کہا تو میں قتل کر دوں گا۔ تب تک ان سے پہلے جو پہلے خلیفہ بنے بعد کے حالات میں تھوڑی دیر بعد، وہ تشریف لائے مسجد میں، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ کول ڈاؤن جس کو کہا جاتا ہے کہ دھیرے ہو جائیے، کول ڈاؤن ہوئیے، اور کیا یہ قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ محمد رسول ہیں، اور اگر یہ مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور تب وہ خود اپنے بیان کے مطابق وہ اپنے سمجھ بوجھ میں آئے اور ان کو لگا کہ ہاں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا صاحب؟ اس کے بعد سے ایک کسی انسان نے آ کے بتایا کہ انصار کے بڑے بڑے لوگ، انصار یعنی مدینے میں جو رہنے والے تھے، اوریجنل باشندے مدینے کے، قریش کے لوگ مکے سے آئے ہوئے تھے، اور جو مدینے کے اوریجنل باشندے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو پناہ دی تھی وہ انصار کہے جاتے ہیں۔ ان میں بیسیکلی دو بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس تھا، ایک خزرج تھا، اور رسول اللہ کے آنے سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ اب انہی نے جو مہاجرین آئے تھے، باہر سے جو لوگ آئے تھے، مہاجر یعنی ریفیوجی، یعنی باہر سے آنے والا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا ان کے بعد جو لوگ مینلی مکے سے اور مکے کے علاوہ دوسری جگہوں سے جو لوگ اسلام لائے اور ان کو پھر اب سر چھپانے کی جگہ چاہیے ہوئی تو وہ مدینے میں آئے، اور مدینے والوں نے انہیں اکوموڈیٹ کیا اپنے شہر میں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد سے جو سارے قریش عام معافی ہونے کے بعد سے پھر مدینے میں جمع ہونے لگے تھے، تو ان کو شاید یہ خدشہ پیدا ہوا انصار کو کہ اب قریش جو ہیں وہ ہمارے اوپر حکومت کرنے لگیں گے، ہمیں دبانے لگ جائیں گے، تو ہم کو اپنی ایک آواز کرنے کے لیے اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو چن لینا چاہیے۔ اور اس لیے ان کی ایک میٹنگ پلیس ہوا کرتی تھی جس کو کہا جاتا تھا سقیفہ، جس میں وہ عام طور کے اوپر انصار جو تھے یعنی مدینے کے اوریجنل باشندے، جب ان کو کوئی بات چیت کرنی ہوتی تھی، کوئی میٹنگ کرنی ہوتی تھی تو وہاں جمع ہو جاتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں ٹاؤن ہال ہوا کرتا ہے۔ تو جب رسول اللہ کے انتقال کے بعد سے کی رحلت کے بعد سے یہ والا واقعہ ہوا جو مسجد والا میں نے آپ کے سامنے بتایا، تو اسی وقت کسی نے آ کے ان دونوں صاحبان کو، یعنی جو بعد میں خلیفہ اول بنے اور جو بعد میں خلیفہ دویم بنے، کہا کہ آپ لوگ یہاں ہیں اور وہاں سارے انصار سقیفے میں جمع ہیں اپنا ایک لیڈر چننے کے لیے۔ تو یہ لوگ تیز سقیفے کی طرف بڑھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار اپنا لیڈر چن لیں، اور ساتھ میں ایک اور صحابی رسول تھے، ان کو ساتھ لیا انہوں نے، اور ساتھ لے کر کے یہ لوگ، ان کا نام تھا ابن جراح، ابو عبیدہ ابن جراح، تو ان کو ساتھ لے کر کے یہ لوگ سقیفے میں پہنچے، اور سقیفے میں وہ لوگ انصار اپنا ایک لیڈر چننے کے قریب تھے کہ جو خلیفہ اول ہوئے حضرت ابو بکر، انہوں نے ایک تقریر کی، اور تقریر میں انہوں نے کہا، ان کی تعریف کی کہ تم لوگوں نے مدد کی ہے ہماری اسلام کی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہہ کے کہ رسول اللہ قریش میں تھے اور اس وجہ سے قریش کے ہی کسی پرسن کو یہ لوگ جو باقی مسلمان ہیں وہ اپنا لیڈر ماننے تیار ہوں گے، اگر تم نے کوئی اور لیڈر چن لیا تو اس کو یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اس پر جو انصار تھے ان میں یہ آواز اٹھنی شروع ہوئی کہ ٹھیک ہے، اگر قریش سے ہی لیڈر ہونا ہے تو کیوں نہ علی کو چنا جائے۔ یہ بات وہاں شروع ہوئی، اور اس وقت جلدی سے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں ان کے ہاتھ پر، اور دوسرے لوگ بھی کریں۔ پھر وہ دوسرے جو تھے ابن جراح، انہوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد
دوسرے قبیلے کے لوگوں میں سے لوگوں نے کرنی شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے ان کی وہاں پر جو سقیفے میں جمع تھے صرف اتنے بیعت کی۔ لیکن جب یہ لوگ ایک اتنی اہم میٹنگ کے لیے جا رہے تھے، اگر قریش کا مسئلہ بھی خطرے میں تھا تو قریش کے باقی افراد ساتھ نہیں تھے، مطلب مدینے میں اور بھی تو بہت سے لوگ تھے قریش کے، تو ان میں سے کوئی بھی قریش کے افراد کو ساتھ نہیں لیا گیا تھا، یا اور حضرت علی کو تو بالکل ہی نہیں لیا گیا تھا، کیونکہ حضرت علی اس وقت جب کہ انتقال ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ان کے جسد مبارک کے پاس موجود تھے، اور وہاں جو انتظامات کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد ہوتے ہیں اس سلسلے میں وہ وہاں موجود تھے۔ یہ حضرات وہاں گئے، وہاں سے واپس آئے، اس کے بعد سے پھر حضرت ابوبکر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ جب اعلان کیا تو اس وقت وہاں لوگوں کو بلایا گیا کہ آئیے آئیے، وہ خلیفہ ان کو چن لیا گیا ہے، تو لوگ آتے گئے مگر حضرت علی وہاں نہیں گئے تھے۔ اور بھی بنی ہاشم کے لوگ، یعنی جو حضرت علی کی فیملی تھی اس کے لوگ وہاں نہیں گئے تھے، یہ لوگ ان کے رسول اللہ کے پاس ہی موجود تھے، اور رات کو انہوں نے جب کوئی دن بھر کوئی نہیں آیا تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کمرے میں، اسی پلنگ کے نیچے جس پلنگ پر ان کی رحلت ہوئی تھی، ان کو غسل دے کے رات کو ہی ان کی قبر مبارک کھود کے اور ان کو دفن کر دیا۔ اس سے اتنی بڑی ٹریجڈی کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ماننے والے اتنے زیادہ تھے، ان کی امت کا کہ صرف چند لوگ ان کی تدفین کی ان کو فکر ہوئی کہ ان کی تدفین کی جانی ہے، ان کو غسل و کفن بھی دیا جانا ہے، باقی سب کے سب لوگ خلافت کیسے بنے گی اس بحث میں لگے رہے۔ اس سے بڑی ٹریجڈی نہیں ہو سکتی تھی، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی۔ یعنی یہ ان لوگوں کو دن بھر اس کی فرصت نہیں ملی کہ اگر کچھ کہہ بھی آئے تھے سقیفے میں، کوئی بات کر آئے تھے تو سقیفے سے لوٹ کر کے رسول اللہ کے حجرے میں جاتے جہاں پر ان کا جسد خاکی رکھا تھا، ان کے کفن دفن کا انتظام کرتے، اور اس کے بعد باقی چیزوں کو پوسٹ پون کرتے باقی چیزوں کے لیے۔ باقی کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ میں نے سرنامہ کلام جس حدیث شریف کو بنایا اور جس کی تلاوت میں کرتا چلا آ رہا ہوں پہلی مجلس سے ابھی تک، اور اس کا ترجمہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ، اور جو اگر لفظی طور کے اوپر جو گرامیٹیکلی جو رسول اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا ترجمہ کیا جائے تو وہ میں نے پیش کیا آپ لوگوں کے سامنے، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو، جس کسی کا، من کا مطلب جس کسی کا، من اینی ون whosoever، جس کسی کا میں مولا تھا اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اس کے بعد انہوں نے ایک دعا کی کہ اللہم والے من والا ہو، اے میرے اللہ اس کے دوست ہو جا جو ان سے والا ہو، ان سے جو ولایت کرے، ان سے جو دوستی کرے اس کا تو دوست ہو جا، وعاد من عادا ہو، اور اس کا دشمن ہو جا جو ان سے دشمنی کرے، وانصر من نصرہ، اور نصرت کر مدد کر اس کی جو ان کی مدد کرے، وخذل من خذلہ، اور اس کو چھوڑ دے جو ان کو چھوڑ دے۔ لفظ خذلہ کے اوپر خاص کر کے ہم لوگ گفتگو کریں گے، اس سے پہلے ذرا سا دہرا دوں جلدی سے، جو لوگ بالکل نئے آئے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر یہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے، کہ اب اس میں دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو میں نے یہ کہی کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی سینٹنس کے جو دو فریز ہیں ان میں دو الگ الگ ٹینس استعمال کر رہے ہیں، ایک میں کنتو یعنی پاسٹ ٹینس میں تھا، اور ایک حضرت علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا تھا، اور کہہ رہے ہیں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس میں لفظ یہ بھی بہت امپورٹنٹ، یعنی اس کے علی مولا ہیں کہہ دینے سے کام چل جاتا ہے، کیونکہ علی تو تھے وہیں پر ان کے ساتھ ممبر کے اوپر، کہہ دیتے اس کے علی مولا ہیں، یا ویسے بھی علی کو جانتے تھے سب لوگ، اور اتفاق سے عرب میں نام جو ہیں وہ عام طور کے بڑے کامن ہوتے ہیں، مطلب ایک ہی نام کے بہت سارے لوگ ملیں گے، لیکن اس وقت صحابہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
جتنے لوگ تھے ان میں سے کسی دوسرے نون علی کا نام تاریخ نے نہیں لکھا ہے، کسی اور ایسے علی کا نام نہیں لکھا ہے کہ جو معلوم ہو، جس کو تاریخ نے رپورٹ کیا ہو کہ ہاں دوسرے بھی کوئی علی تھے، صرف ایک علی ابن ابی طالب کا ہی نام آتا ہے۔ تو اگر علی کہہ دیا ہوتا تو عام طور کے اوپر بہت کلیئر ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ علی یہی والے علی، لیکن یہ علی پن پوائنٹ کر کے کہنے کا کہ پیچھے بھی کوئی مصلحت ہے۔ تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ چونکہ دو طرح کے ٹینس استعمال کیے ہیں تو یہ کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے چارج ہینڈنگ ٹیکنگ اوور سیریمنی ہو، جیسے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ان کمنگ پریزیڈنٹ کو چارج دے کے، پبلکلی چارج دے کے پریس میڈیا سب کے سامنے یہ بتا رہے ہوں کہ یہ چارج ہم نے ہینڈ اوور کر دیا۔ بات اس کے اوپر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اختلاف جو محدثین نے شروع کیا، محدث یعنی وہ جو حدیثوں کی تشریح کرتے ہیں، تو بعد میں جو محدثین نے اس کے اوپر اختلاف شروع کیا وہ یہ اختلاف شروع کیا کہ اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ اسلام میں جتنی بھی کتابیں حدیث کی یا تاریخ کی لکھی گئی ہیں یا سیرت رسول کی لکھی گئی ہیں، تو پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ تقریباً 150 سے 200 سال بعد رسول اللہ کے، 150 سے 200 سال بعد، یعنی کوئی کنٹمپریری کتاب نہیں ہے۔ کنٹمپریری یعنی اسی وقت جس وقت یہ سب ہو رہا تھا اس وقت کسی نے لکھا ہو اور وہ کاپی موجود ہو، ابھی کہیں کسی میوزیم میں، کسی لائبریری میں، کسی جگہ ایسا کہیں نہیں۔ تو پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ 150 سے 200 سال بعد، اور 150 سے 200 سال بعد لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت کا جو ڈھانچہ بن چکا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، ایک طرح کی گورنمنٹ بن چکی تھی، تو اسی گورنمنٹ کے زیر سرپرستی لکھی گئی۔ جو گورنمنٹ نہیں بنی تھی اس کے زیر سرپرستی نہیں لکھی گئی۔ خیر بہرحال تو جب جو کتابیں لکھی گئیں اور جب اس تفسیر کی، لیکن بہرحال کتابیں لکھنے پر بھی یہ والی حدیث اتنی بار رپورٹ ہوئی کہ اس کو حدیثوں کا ڈیفرنٹ کلاسیفیکیشن ہے، جس میں سے ایک طرح کی حدیث کو حدیث صحیح کہتے ہیں، تو یہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے، تمام مسلمان مانتے ہیں، یعنی شیعہ نہیں، تمام مسلمان مانتے ہیں۔ تو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہوا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا۔ اختلاف کاہے میں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا جو ہے اس کے تو بہت سارے معنی ہیں، تو رسول اللہ نے اصل میں مولا اس معنی میں کہا تھا کہ جس کا میں دوست یا ساتھی ہوں اس کے علی بھی دوست اور ساتھی ہیں، اس معنی میں نہیں کہا تھا کہ میرے بعد سے یہ جو ہیں وہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالیں گے یا جو لیڈرشپ ہے وہ سنبھالیں گے یا خلافت اور امامت کا جو عہدہ ہے اس کو سنبھالیں گے، ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ اس کے اوپر بات ہوئی تھی پچھلی مجلس میں، ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ ڈکشنری میننگ دیکھا تھا، اور دیکھنے کے بعد یہ انٹرسٹنگ بات دیکھی تھی کہ لفظ مولا کے نہ صرف یہ کہ تقریباً 20 مطلب ہیں الگ الگ، بلکہ بہت سے مطلب ایک دوسرے کو بالکل کنٹراڈکٹ کرتے ہوئے ہیں، یعنی جیسے حاکم بھی اور غلام بھی، مالک بھی اور غلام بھی، انعام دینے والا بھی، انعام لینے والا بھی۔ تو جو یہ لوگ یہ بحث کیا کرتے ہیں ان سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آخر آپ لوگ رسول کے استعمال کیے ہوئے لفظ کو لمٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر رسول نے مولا کہا تھا تو اپنے سارے معنی میں مولا کہا تھا، یعنی جس کسی کے، چونکہ انہوں نے من کہا ہے، من کن تو مولا ہو، جس کسی کا میں مولا تھا، جس کسی معنی جس کسی، اس پر کوئی انہوں نے ایکسیپشن نہیں لگایا ہے کہ ایکسیپٹ فلاں، ہے نا، کہتے ہیں نا کہ آل ایکسیپٹ فلاں، تو ایسا انہوں نے نہیں کہا ہے۔ بس ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ جس کسی کا میں مولا تھا اس کے یہ علی مولا ہیں، اگر جس کسی کے رسول مولا نہیں تھے اس کے علی مولا نہیں۔ بہت صاف بات، جس کسی کے رسول مولا نہیں تھے اس کے علی مولا نہیں ہیں، لیکن جس کسی کے رسول مولا تھے اس کے علی مولا ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اب انہوں نے ظاہر ہے کہ جب کہا تو ہم کیوں نہ مانیں کہ انہوں نے ان سارے مطلب میں مفاہیم میں کہا جس میں لفظ مولا استعمال ہوتا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ جس کسی کا میں سردار تھا اس کے یہ علی سردار ہیں، انہوں نے کہا جس کسی کا میں عبد تھا اس کے یہ علی عبد ہیں، انہوں نے کہا کہ جس کسی سے میں انعام لیتا تھا اس سے علی کو انعام ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ جس کسی کو میں انعام دیتا تھا اس کو یہ علی انعام دیتے ہیں وغیرہ۔
تو سارے مفاہیم میں کہا صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل تو میری سمجھ میں تو یہی دو باتیں آئیں خاص طور پر۔ اور اب پہلے جو میں نے ابھی ثقیفے کا ذکر کیا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو بے ربط لگ رہا ہو، آؤٹ آف کنٹیکسٹ کہ میں نے وہ ذکر کیوں کیا، لیکن وہ اب واضح ہوا جاتا ہے ابھی۔ ایک بات اس سے پہلے واضح کر دوں تو پھر اس بات کے اوپر لوٹ کے ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کہ لفظ مولا کے اوپر اتنا زیادہ کنفیوژن کھڑا کیا گیا، اور اس کنفیوژن کے بعد سے امت نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ایک طرح سے اپنی حکومت کی باغ ڈور کی بات انہوں نے کی کہ اپنا انتظام حضرت علی کو چھوڑ کے یاد رکھیے گا لفظ چھوڑ کے، میں بار بار دہرا رہا ہوں، کو چھوڑ کے اپنے آپ کرنا شروع کیا۔ یعنی اگر اصحاب نے کیا تھا تو ان میں حضرت کم سے کم اور کچھ نہیں تو اصحاب میں تو شامل تھے، قریب ترین رشتہ داروں میں شامل تھے رسول کے، تو کم سے کم ان کو بھی تو بلایا ہوتا کہ قریش کی بات ہو رہی ہے، چلیے آپ بھی چلیے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے اوپر بات ہو جائے۔ ایسا کہیں نہیں ہوا ہے، کسی نے حضرت علی کو انوائٹ نہیں کیا کہ آپ بھی چلیے، ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں، اس طرح کی بات ہو رہی ہے وہاں۔ تو جہاں 2 حضرات یا 3 حضرات گئے تھے وہاں حضرت علی کو کیوں نہیں اسپیشلی بلایا گیا؟ اگر یہ بات سنی تھی پہلے تو کم سے کم یہی سنی تھی کہ اگر یہی مان رہے تھے کہ دوستی کے لیے رسول نے کہا ہے کہ جس کا میں دوست اس کے علی دوست، تو بھی علی کو لے کے جانا چاہیے تھا، تو لے کر کے کوئی بھی حضرت علی کو ساتھ نہیں گیا ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت علی اور ان کے ساتھ چند لوگ جیسے ان کے چچا عباس، حضرت عباس کربلا والے نہیں، وہ ان کے صاحبزادے تھے۔ عباس جو رسول اللہ اور حضرت علی کے چچا تھے، عباس ابن عبد المطلب، وہ اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ان کے ساتھ وہاں پر رکے ہوئے ہیں رسول کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے، اور یہ لوگ گئے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کے، مطلب اتنے لوگ گھر میں ہیں اور باقی لوگوں میں بھی قریش کے لوگ اور انصار کے لوگ تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کے، مگر وہ دوسرے پرپس سے بیٹھے تھے۔ وہ اس لیے نہیں بیٹھے تھے کہ انہوں نے ان کو امت کا کوئی لیڈر چننا ہے، وہ اپنا لیڈر چننے کے لیے جا کے بیٹھے تھے کہ اپنے لیے ایک لیڈر چن لیں۔ خیر جانے دیجیے، ابھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا، جس کا میں نے ذکر کیا، صرف اتنا کیوں نہیں کہہ دیا کہ جس کا میں مولا تھا اس کے علی مولا ہیں؟ یہ کیوں کہا کہ جس کا میں مولا تھا اس کے یہ علی مولا ہیں؟ اس یہ کے اوپر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے اتنے اختلافات جو پیدا ہوئے اس کی وجہ سے کہ اگر رسول اللہ نے اس حد تک اسپیسیفائی نہ کیا ہوتا کہ جیسے انگلی اٹھا کے، جیسے ہاتھ پکڑ کے حضرت علی کا کہا انہوں نے کہ یہ علی مولا ہیں، اگر لوگوں کو دکھا کے نہ کہا ہوتا کہ یہ علی مولا ہیں تو لوگ شاید یہ بھی کہتے کہ یہ تو کہا تھا کہ علی مولا ہیں، مگر یہ تھوڑی بتایا تھا کہ کون سے علی مولا ہیں۔ اس پر بھی شاید اختلاف ہوتا، اور شاید اختلاف یہاں تک پہنچتا کہ چونکہ علی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، مختلف نام اللہ کے، ان میں سے ایک خاص نام ہے علی، خود اللہ کا، تو یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لیکن وہ علی انہوں نے کسی بندے کو، مطلب ان علی ابن ابی طالب کو نہیں کہا تھا، ان کا تو مطلب تھا کہ جس کا میں مولا اس کا اللہ مولا، مثال کے طور پر۔ تو یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاذا یہ علی مولا ہیں کی بات نہ نکالی ہوتی۔ یہ آج 5ویں مجلس ہو گئی ہے، اور اب سے جو ذکر شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ شروع ہو جاتا ہے خود خانوادہ امام حسین علیہ السلام کے شہیدوں کا۔ ابھی تک تو ہم اصحاب باوفا کی شہادت کا ذکر کرتے آئے، مگر آج سے یہ ذکر شروع ہو جاتا ہے اور ذرا تفصیل سے ہوتا ہے، اس لیے اس بات کو یہی روکتے ہوئے ثقیفے کی کہانی کے اوپر انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں ہم لوگ لوٹیں گے، تو اگلی مجلس کو ضرور غور سے سنیے گا۔
ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ سقیفے کی کہانی پر جہاں سے چھوڑا ہے وہاں لوٹ کے آئیں گے، مگر فی الحال اتنی بات کے ساتھ چونکہ وقت بھی تھوڑا گزر چکا تو اب سیدھے آج کا ذکر، آج کی تاریخ کے مصائب کا ذکر جہاں سے ہوتا ہے ہم وہاں پر گفتگو کو لے جاتے ہیں کہ آج کا دن مخصوص کیا ہے ہم لوگوں نے حضرت اون و محمد کی شہادت کے ذکر کے لیے۔ حضرت اون و محمد کون؟ امام حسین علیہ السلام کی بہن ماجائی رسول کی نواسی حضرت زینب کے صاحبزادے، اور ان کے والد کون؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر۔ حضرت جعفر کون؟ حضرت علی کے سگے بھائی۔ ان کی خصوصیات صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا، ان کی خصوصیات میں سے 2 خصوصیات بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب قریش نے ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریکوگنائز کیا تھا بحیثیت رسول اور ان کے فالوور بن گئے تھے، ان کو پریشان جب بہت زیادہ کرنا شروع کیا تو مدینہ کی ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان میں سے کچھ لوگوں کو ایتھوپیا کی طرف چلے جانے کو کہا پناہ لینے کے لیے۔ ایتھوپیا جس کو عرب میں حبشہ کہتے ہیں، عرب میں، تو حبشہ کی طرف جانے کے لیے کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ایتھوپیا میں جو گورنمنٹ تھی، وہاں کے جو کنگ تھے وہ کرسچن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ توحید کی بات کر رہے تھے، ایک اللہ کی بات کر رہے تھے، جس سے کرسچن اچھی طرح واقف تھے، ایک اللہ کے تصور سے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہونے کی وجہ سے، اور خاص کر کے جو بادشاہ وہاں تھے اس وقت جن کا نام نجاشی بتایا جاتا ہے، تو وہ بہت ہی رحم دل اور بہت ہی کنسیڈریٹ انسان تھے اور بادشاہ تھے، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ لوگ ادھر چلے جائیں۔ تو یہ جو قافلہ گیا تھا، اس قافلے میں کچھ لوگ تھے، جیسا میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب رسول اللہ کا پیغام عام ہوا تو خاص کر کے ان کے پاس جو لوگ آئے ان میں ینگسٹرز زیادہ تھے، تو حضرت جعفر بھی اس وقت، حضرت جعفر طیار ان کو بعد میں کہا گیا تو سے طیار، تو حضرت جعفر طیار بھی تھے شامل بالکل شروع والوں میں۔ تو حضرت جعفر طیار کی قیادت میں، کہ حضرت جعفر طیار ان کے لیڈر ہوں گے، ان لوگوں کو انہوں نے حبشہ بھیجا تھا، اور جب قریش کو پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ کے حبشہ چلے گئے ہیں، تو چونکہ حبش والوں سے نے بتایا تھا کہ قریش ٹریڈرز تھے، یہاں سے وہاں ٹریول کرنا ان کا خاص کام تھا، تو حبشہ بھی جایا کرتے تھے، تو حبش کے بادشاہ سے ان لوگوں کی جان پہچان آمد و رفت تھی نجاشی سے، تو ان لوگوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا کہ حبش سے جا کے کہیں کہ ہمارے غلام بھاگ کے آ گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو جب یہ لوگ پہنچے تھے حبش میں اور انہوں نے اپنی یہ بات کہی، تو حبش کے بادشاہ نجاشی نے، چونکہ وہ بہت ہی ریزنیبل، بہت ہی انصاف پسند انسان تھے، انہوں نے ان لوگوں کو بلوایا اور بلوا کے کہا کہ ان لوگوں کا یہ کلیم ہے، جو قریش سے تمہارے یہاں سے لوگ آئے ہیں تو تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ریپریزنٹ کیا تھا ان لوگوں کو، جو لوگ گئے تھے، جن کو مسلم ہم کہیں گے، آج مومن کہیں گے، رسول اللہ کے ماننے والے، ان کا پوائنٹ آف ویو رکھا انہوں نے کہ ہمارے ملک میں رسول آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پتھر کی اور بتوں کی پوجا نہیں کی جانی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو خود نجاشی نے اور ان کے ساتھ جو کرسچن عالم تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو نبی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے جانتے، ان لوگوں سے پوچھا کہ جو قریش والے گئے تھے کہ پہلے ان کا کیا کیریکٹر تھا یہ کہنے سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتے رہے ہیں، ہمیشہ امانت دار رہے ہیں وغیرہ، اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو نبیوں کا کیریکٹر ہے۔ پھر جب الٹیمیٹلی ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ بات نہیں بنے گی، تو انہوں نے، قریش والوں نے، تو انہوں نے ان کی ایک دکھتی رگ دبانے کے لیے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ تو مانتے ہیں کہ کرائسٹ جو تھے حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے تھے، یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو انہوں نے، نجاشی نے ان لوگوں سے، ان کو لگا ان کا جو عقیدہ اس وقت عام طور کے پیمانہ آج بھی مانتے ہیں کرسچن زیادہ تر کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے،
اور اسلام ظاہر ہے یہ بات نہیں مانتا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، اللہ کے رسول تھے یہ مانتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہو کرائسٹ کے بارے میں، تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ کیوں نہ اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم آپ کے سامنے قرآن کے سورہ مریم کی تلاوت کر دیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ ہاں تلاوت کرو۔ تو جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی شروع کی تو نجاشی اور ان کے ساتھ ان کے جو عالم جو پریسٹ تھے کرسچنز، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ بے شک جو تم جن پروفٹ کی بات کر رہے ہو، جن نبی کی، وہ سچے نبی ہیں اور تم جب تک چاہو آرام سے حبشہ میں رہ سکتے ہو۔ یہ لوگ کافی دن حبشہ میں رہے اور اس کے بعد سے پھر وہاں سے واپس آئے اور اس کے بعد سے ایک جنگ میں، غالباً جنگ موتا اگر مجھے بالکل صحیح یاد ہے تو اس میں جنگ کرتے کرتے حضرت جعفر طیار نے کہ دونوں ہاتھ، جیسے حضرت عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے تھے، تو ان کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے اور وہ شہید ہوئے۔ دونوں ہاتھ ایک کے بعد ایک حضرت جعفر طیار کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے اور وہ شہید ہوئے تھے۔ تو جب ان کی شہادت کی خبر رسول اللہ کو ملی اور ان کا یہ صدمہ اور ان کا ماتم جب ایک طرح سے برپا ہوا تو رسول اللہ نے یہ بشارت دی کہ جعفر کو اللہ نے جنت میں جواہر کے پر عطا کیے ہیں کہ جس سے وہ اڑتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے بازوؤں کے بدلے میں جواہر کے پر عطا کیے ہیں کہ جن سے وہ اڑتے ہیں، اور اسی لیے یہ حدیث جب مشہور ہوئی تو ان کو طیار کہا جانے لگا۔ طیار یعنی اڑنے والا، جیسے طیارہ جس سے بنتا ہے، جو ایروپلین کو طیارہ کہتے ہیں، تو طیار ان کو کہا جانے لگا، تو اسے اڑنے والے جعفر۔ تو ان جعفر طیار کے کہ جن کی اتنی زیادہ خدمات تھیں، جو اس طرح شہید ہوئے تھے، ان کے حضرت اون محمد کون تھے؟ پوتے تھے۔ اور نواسے کس کے تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حیدر کرار کے۔ تو ظاہر ہے کہ جینیٹیکلی اپنے ورثے میں، اپنے نانا اور دادا کے ورثے میں ان میں جو بہادری آئی تھی اس کا کہیں جواب نہیں تھا۔ اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 9 برس اور 8 برس، یا 10 برس اور 9 برس، ایسے ہی عمر تھی۔ اور اس وقت جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے سفر کیا تو ان لوگوں نے ہینڈ پکڈ، جس کو کہتے ہیں سلیکٹڈ، گھر کے لوگوں میں بھی کون جائے گا، کون جائے گا، انہوں نے سلیکٹ کیا ان کے ساتھ۔ اور جیسا علامہ اقبال نے اور باقی سب لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر حسین کے قافلے کی طرف دیکھا جائے تو دیکھ کے قطعی نہیں لگتا کہ یہ لوگ کہیں جنگ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس قافلے میں فوجی کہاں ہیں، اس قافلے میں اسلحے کہاں ہیں، اس قافلے میں ساز و سامان کہاں ہے؟ اس قافلے میں تو کچھ چند گھر کے مرد ہیں، عورتیں ہیں اور چھوٹے بچے ہیں۔ تو ان چھوٹے بچوں میں ایک تو جناب پہلے تو خواتین میں امام حسین علیہ السلام سے خود جناب زینب نے خواہش کی اور امام حسین علیہ السلام نے خواہش کی، اور ان کے شوہر جو تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان سے انہوں نے کہا کہ میں زینب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ شوق سے لے جائیے اور بچوں کو بھی لے جائیے۔ تو دونوں بچے بھی ساتھ ساتھ جناب زینب کے کربلا میں وارد ہوئے، کربلا میں تھے، موجود تھے۔ تاریخ میں تو میں نے نہیں دیکھا اس بات کو، لیکن مرثیہ نگاروں نے، میر انیس، میر وحید وغیرہ نے اس ایک واقعہ، ایک کہانی جو کہیے اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ چونکہ حضرت جعفر طیار علمدار تھے، کیونکہ جب جنگ میں علم ان کو دیا گیا تھا، علم ان کے ہاتھ میں تھا، وہ لیڈر تھے علم۔ حضرت حیدر کرار علمدار تھے، علم ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ تو ان بچوں کو بھی یہ ارمان رہا ہوگا کہ علم ان کو دیا جائے، اور اس پر بڑی تفصیلی مرثیے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب زینب سمجھاتی ہیں کہ تم ابھی بچے ہو، تم کو علم سے کیا لینا، علم کے حقدار تو ماموں جان ہیں، حضرت عباس ہیں۔ یہ واقعہ کسی تاریخ میں میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہ ان کی کہانی میں، ان کے ذکر میں، مرثیوں میں بتایا جاتا ہے۔
خیر بہرحال عاشور کی رات ایک عجیب و غریب رات ہے جب 9 محرم کی رات آ گئی، جب کہ پسر سعد کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کو گھیر لیا، اور خیمے کو گھیرنے کے بعد سے بیعت کا شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ نہیں تو پھر جنگ ہوگی۔ میں وہ سارے واقعے دہرا چکا ہوں آپ کے سامنے، آپ ویسے بھی بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اور حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام نے بھیجا اور کہا کہ ایک رات کی ان سے مہلت لے لو کہ ہم عبادت کریں گے۔ تو وہ رات صرف عبادت کی رات تو تھی ہی، مگر بہت ہی جس کو کہا جا سکتا ہے عبادت عشق، اللہ سے محبت کے امتحان کی سخت رات تھی۔ یہی وہ رات تھی جب جناب قاسم چچا سے پوچھ رہے تھے کہ میں شہید ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اور یہی وہ رات تھی جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب زینب اپنے دونوں بچوں کو لیے کبھی جعفر کی بہادری کی کہانیاں سناتی تھیں، کبھی حضرت علی کی بہادری کی کہانیاں سناتی تھیں، ان کی جنگ کی کہانیاں سناتی تھیں، اور کہتی تھی کہ دیکھو بیٹا، یہاں پر اس میدان میں میری عزت اور آبرو اور میری سرخروئی کا خیال رکھنا کہ ماموں کے اوپر، ماموں جان پر جو امام وقت ہیں، جو اس وقت کے امام ہیں، ان کے جسم پر ایک زخم نہ آنے پائے جب تک تم زندہ ہو۔ تم سب سے پہلے شہادت کے درجے پر فائز ہونا۔ اس لیے جب صبح صف آرائی ہوئی اور جنگیں شروع ہوئیں تو حضرت اون محمد بھی بے چین ہو کر کے جنگ کی اجازت لینے کے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دی تو یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ایک ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کے فوج یزید کی طرف، جس میں بڑے بڑے آزمودہ جنگجو موجود تھے، اس کی طرف بڑھے۔ یہ بچے، ویسے ہی حضرت قاسم بھی اتنے چھوٹے بچے تھے کہ یہ تلوار نہیں نیمچے لے کے گئے تھے۔ تلوار اور نیمچے میں فرق یہ ہے کہ تلوار پوری لمبائی کی تلوار جسے بڑے لوگ چلایا کرتے تھے عرب میں یا دوسری جگہوں پر، اور نیمچے چھوٹے بچوں کے لیے ایک طرح سے ٹوائے تلوار، چھوٹی تلوار ہوا کرتی تھی۔ تو وہ تلوار لے کے یہ لوگ گئے، اور بہت شدید جنگ، بہت اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ بہت شدید جنگ انہوں نے لڑی، یہاں اور دونوں بھائی ساتھ جنگ لڑتے جاتے تھے، یہاں تک کہ اور بچے تھے نا تو عزم یہ تھا کہ ہم خود پسر سعد کو، جو کہ اس فوج کا، یزید کی فوج کا سردار ہے، ہم اس کو مار کے اس کا سر کاٹ لائیں گے۔ تو ان کا ٹارگٹ سیدھے پسر سعد کے خیمے کی طرف ہوتا تھا۔ یہ پسر سعد کے خیمے کی طرف، اندر کی طرف بڑھتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب فوج نے بہت زبردست حملہ کیا تو دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے، ایک کا گھوڑا الگ، بیچ میں فوجیں، کبھی اون کو محمد پکارتے ہیں کہ اون بھیا کہاں ہو، کبھی اون محمد کو پکارتے ہیں محمد کہاں ہو، یہاں تک کہ ایک بھائی کو ضرب لگی، پھر فوراً ہی دوسرے کو لگی، دونوں بچے زمین پر آئے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابوالفضل العباس آگے بڑھے، بچوں کی لاش لے کے خیمے میں آئے حسین، آپ بعد میں اصغر کی لاش تو نہ لائے کہ ماں کا کیا حال ہوگا، مگر اون محمد کی لاش راوی کہتا ہے لے کے آئے، خیمے کے دروازے پر رکھی، سب عورتیں اور بچے باہر آئے، خیمے کے دروازے پر آئے، عورتیں خیمے کے دروازے کے اندر، بچے باہر، ایک ماتم برپا ہوا، حسین نے ادھر ادھر دیکھا، ساری خواتین موجود ہیں مگر زینب نہیں دکھائی دیتی۔ حسین نے بے چین ہو کے پوچھا زینب کہاں ہے زینب؟ کسی نے کہا زینب تو خیمے میں ادھر تھی۔ حسین پہنچے،
تو دیکھا کہ زینب اللہ کے شکر کے سجدے میں ہے اور کہتی جا رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر کہ جس سے کہ تو نے مجھے سرخرو کر لیا۔ مصائب اور آگے بڑھتے ہیں۔ کربلا کے بعد جب سال گزرا اور جب یزید نے اسیروں کو رہا کیا اور جناب زینب نے شام میں ایک مکان کی مانگ کی کہ جہاں عزا برپا ہو سکے اور یزید نے اس کا انتظام کرایا۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہلوایا کہ ہمارے جو شہداء تھے ان کے سر لے آئے ہو تو وہ سر بھیج دو تاکہ ہم دیکھ کے ماتم کر سکے۔ سر آتے گئے، ایک ایک بیوی اپنے اپنے وارث کا سر اٹھاتی گئی۔ شام کی عورتوں کو یزید کا حکم تھا کہ جائیں اور جا کے ماتم میں پرسا دیں جناب زینب کو اور خواتین کو۔ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ سب کے سر تو اٹھ گئے، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر اسی تشت میں رکھے ہیں۔ کسی نے کہا لگتا ہے ان کی ماں نہیں ہے، آؤ ہم ہی مل کے رو لیں۔ جناب زینب نے سن لیا، تڑپ گئی، کہنے لگی میں ہی بیویوں ان کی ماں ہوں، مگر میں زہرا کے لال کا ماتم کروں کہ اپنے بچوں کو روں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔